वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। 11 मई के हवाले से सादत हसन मंटो का जन्मदिन, और आज हमने पाकिस्तान से दावत दी है अपने उन नक़ादीन को जो कि जुड़े हुए हैं सादत हसन मंटो के साथ और जानते हैं, और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हमें अपने इस अज़ीम अदीब और अफसाना निगार के बारे में जानने का मौका मिले। हमारे साथ हैं सलमान बासित साहब जो कि अदीब हैं, पोइट हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रविश नदीम साहब जिनकी PhD का थीसिस जो है वही सादत हसन मंटो पे था, और डॉक्टर अतर कसीम साहब प्रोफेसर डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर हैं। मैं ये क्या तब्दीली आई जो अदब था, जो तख्लीक थी सादत हसन मंटो की, जो उनकी कोशिश और काविश थी, उसके नतीजे में क्या तब्दीली आप देखते हैं अदबी मंजरनामे पर भी और समाजी मंजरनामे पे भी? सबसे बड़ी तब्दीली तो ये है कि हमारे राइटर को ज़ुबान मिली, उसको जुर्रत मिली, हिम्मत मिली टैबूज़ को तोड़ने की भी, और बेबाकी से उन मौज़ूआत पे बात करने की जो उससे पहले ममनू समझे जाते थे। तो ये जुर्रत अता करना और रास्ते खोलना, टू पेव द रोड फॉर द कमिंग फॉलोइंग, उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर रविश साहब जिस पर बात कर रहे थे कि डिप्टी नज़ीर अहमद की बात हो रही थी, डिप्टी नज़ीर अहमद ने भी अपने दौर में एक रास्ता खोला, एक वो डिफरेंट, उनका एंगल डिफरेंट था। उनका मकसद, चूँकि मंटो और डिप्टी नज़ीर अहमद में फ़र्क ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने साथ इस्लाह का पहलू लिखा, उनका मतवा नज़र किया था कि उन्होंने इस्लाह करना है। मंटो का भी मकसद यही था, लेकिन मंटो ने सिर्फ आईना दिखाया, उन्होंने वो तजावीज़ नहीं दी। और हकीकत ये है कि बड़ा अदब जो है वो कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करता, जो एक क्रिएटिव एम्बिग्विटी रहती है और कारी पे जो छोड़ दिया जाता है वही असल में असल चीज़ है। और अगर आप आखिर में इख्तितामी जुमले भी लिख दें और फिर हंसी खुशी रहने लगे तो वो फिर दास्तान बन जाती है, वो फिर अफसाना नहीं रहता और बड़ा अदब नहीं बनता। एक और बात बीच में हो रही थी कि मैं आपकी इजाज़त से वो भी कहना चाहूँगा, शायद ये बहती ज़ेवर में मौलाना अशरफ अली थानवी ने मना किया हो, लेकिन देखें कैसे ग्रेजुअली चेंजेस एक टाइम में मरातुल अरोस जो है ये बहती ज़ेवर का हिस्सा भी बना। अच्छा, आई डोंट नो, मतलब मुमकिन है कुछ चीज़ें उन्होंने की हों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें हर दौर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राइटर्स या उस दौर में लिखने वाले रास्तों को ओपन अप करते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी के इसी बहती ज़ेवर को बहुत सारे लोग और बहुत सारी वजूहात पे उस पर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है और शायद दुरुस्त भी बनाया जाता हो, लेकिन उनको क्रेडिट ये जाता है कि आज हम जिस सेक्स एजुकेशन का बहुत ज़्यादा जिस पे हम स्ट्रेस देते हैं, बहती ज़ेवर में उसका उस दौर में एहतमाम किया गया जी। और बड़ी बहादुरी से और बेबाकी से किया गया, तो ये क्रेडिट बहरहाल उनको दिए जाने चाहिए। अब बात आती है इनकी मंटो की, बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी की कुछ ऐसी कहानियाँ जो कि जिसमें से एक मैंने भी अपने देखने वालों के साथ शेयर, आपने बात छिड़ी तो चूँकि तो तस्करा हो जाना चाहिए जी। एक उन्होंने उनकी वो है कि जिसमें मतलब कि उन्होंने ये जिक्र किया कि एक खातून है और वो बड़ी चैरिटी वगैरह करती है, और एक औरत आती है और वो कहती है कि उसका बच्चा जो है वो बरहमन उठा के ले गए हैं क्योंकि सूद की वजह से, तो उसको छुड़ाने में मदद करे, और वो उसको नज़रअंदाज कर देती है। वो घर आती है तो अपना बच्चा बीमार है और उसको समझ नहीं आती हुआ क्या है, और देन उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने उस औरत की मदद नहीं की, और वो जो मैंने मस्जिद बनवा दी है, मंदिर बनवा दी है, जो कुछ भी है, उससे इम्पॉर्टेंट उस इंसान की मदद करना था। और वापस जाती है और उसकी मदद करती है तो उसकी अपनी जो घर की मुश्किल है, तकलीफ़ है, वो दूर होती है। तो ये आज भी हमारा जो चैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि इंसान की मदद करना ज़रूरी है बिल्डिंग बनाने से, वो बिल्डिंग किसी भी नाम पे बन रही हो, उसकी तश्कील से ज़्यादा इंसान की जो इंसानियत को बचाना और इंसान को बचाना जो है मज़हब से, धर्म से, नस्ल से, रंग से बालातर होके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज वर द ब्यूटिफुल लेसन्स जो कि हमें उस वक्त पता चले और आजकल के दौर में नहीं है। और बदकिस्मती से ये, अभी मैं रविश साहब से बात कर रहा था कि हम बहुत सारे पहलू हमारे जो अहम राइटर्स हैं उनके हम थोड़ा सा उसको कारपेट के नीचे ले जाते हैं। अब मंटो की बात हो रही है, मंटो का जिन्स तवाइफ, ये बेबाकी, ये सब इन चीज़ों का जिक्र हो रहा है। नया कानून कितना बड़ा अफसाना है जी। मंगो उसमें हीरो है, वो कोचवान है। 1935 के एक्ट के हवाले से जिस तरह उनका रिएक्शन सामने आया, इसी तरह जैसे टोबा टेक्सिंग देखें, टोबा टेक्सिंग में ना कोई जिन्स है ना और कुछ है, और मुझे तो हकीकत में अगर आप पूछें तो मुझे टोबा टेक्सिंग उनका सबसे शाहकार अफसाना लगता है। बिल्कुल। और जिस तरह उस खूबसूरती से उसकी नफ्सियात को बयान किया गया है, उस कैरेक्टर को वहाँ से, और जिस तरह उसका इख्तिताम होता है जी। चूँकि मेरा ताल्लुक खुद टोबा टेक्सिंग की धरती से है, मेरा भी ताल्लुक टोबा टेक्सिंग से, माशाल्लाह।
تو ڈاکٹر صاحب کے سسرال ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ہیں. میں نے بھی بچپن میں ٹوبہ ٹیک سنگھ پہ کچھ وقت تو گزارا. غالباً میں نے یہ شعر شورش کشمیری کا پڑھا تھا کہ ابتدا میں اس کا منٹو نے کیا تھا انتخاب، اس کا ایک مشہور افسانہ ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ. تو ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر جو اس زمانے کی جو تقسیم ہند کی ایک تکالیف ہے ایک بندے کے دل میں جو محسوس ہو رہی ہے، اس کا اس سے بہتر اظہار تو نہیں ہو سکتا جس طرح وہ. اور چونکہ میرا تعلق آبائی طور پہ اس علاقے سے ہے، ہمارا جو گاؤں ہے اس علاقے کے نمبردار بھی سکھ تھے، وہاں پہ میجورٹی جو زمیندار تھے وہ بھی سکھ تھے. یہ افسانہ پڑھنے کے علاوہ وہاں سے اپنے بزرگوں سے جو داستانیں سنی ہیں، اس کے بعد یہ افسانہ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک تاریخ جو ہے وہ وہاں پہ رقم کی گئی ہے. اٹ از ناٹ افسانہ جسٹ، یہ کوئی فکٹیشیس کہانی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے اصل ایک تاریخ جو ہے اس کو ایک افسانہ نگاری میں سمو دیا گیا. یہ کتنی کمال بات ہے. بہت کمال بات ہے. اور اس پرسپیکٹو میں جو آپ بتا رہی ہیں کہ جیسے آپ کے آباء و اجداد نے آپ کو بتائی وہ تمام کہانیاں جو تھیں، تو اس حوالے سے تو وہ افسانہ زیادہ کھل کے اور بڑے کینوس پہ ہمیں ملتا نظر آتا ہے. ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، جیسے بھی وہ بات کر رہے ہیں ہم گریجولی کیسے چیزیں سامنے آتی ہیں اور رائٹرز کے کچھ پہلو چھپائے جاتے ہیں یا پروجیکٹ نہیں کیے جاتے، ہمارے اپنے پریجڈسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو زیادہ پروموٹ نہیں کرتے، یا کچھ نہ کچھ جیسے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی کی بات ہوئی، ڈپٹی نذیر احمد کی بات ہوئی اور منٹو کی بات ہوئی. منٹو کو اگر ہم ان ٹوٹیلٹی ایک مجموعی طور پہ ایک فنکار کی حیثیت سے دیکھیں تو یقیناً بہت اہم افسانہ نگار ہے اور ان میں ورسٹیلٹی بھی ہے، ان موضوعات کو بھی چھیڑا. لیکن جن چیزوں کے بارے میں بات زیادہ کی جاتی ہے اور انفارچونیٹلی جن موضوعات کے سہارے ان کو بڑا ادیب ثابت کیا جاتا ہے، ان کی بجائے اگر وہ ان کی بجائے نہیں دوسرے وہ تمام جو لوازمات ہیں، یہ دوسرے موضوعات ہیں، جیسے ابھی ہم نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ذکر کیا، جیسے دوسرے افسانوں کا ذکر کیا، اگر ان کے ساتھ ان کو لے کے چلا جائے اور تمام انسانی حوالے اس کے ساتھ جوڑے جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ وہ زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آ سکتے ہیں. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ رائٹر جو ہے ڈپارچر فرام نارمز از دا بیسک تھنگ فار رائٹر. وہ آرام سے صبح اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے کپڑے شپڑے ٹائی لگا کے آ کے آنے سوری آپ نے لگائی ہے مطلب وہ اس کے سسٹم کا حصہ بن کے وہ نہیں رہ سکتا، وہ ایک پرزہ بن جائے گا. اس نے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے چلنا ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے. منٹو بھی ہٹ کے چلے، ان کی شخصیت میں بھی اس کا تاثر تھا، ورنہ ایک بہت ہی کم عمری میں اس دنیا سے چلا جانے والا رائٹر اگر اس کو اتنے ہی سال اور مل جاتے یا 20-25 سال بھی اور مل جاتے تو یقیناً وہ بین الاقوامی ادب پہ اس کا مقام ہوتا. اور جہاں پہ اور ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے رائٹرز کی اچھی ٹرانسلیشن انگلش میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا کام وہاں تک نہیں پہنچتا. اگر وہ پہنچے تو وہ بھی نوبیل لاریٹ ہو سکتے ہیں، ان کو بھی مل سکتا ہے. بکر سوائے انتظار حسین کے بکر ایوارڈ کسی کو نہیں ملا ہمارے ہاں. تو یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے. منٹو بڑے پیڈسٹل پہ فائز ہے، نو ڈاؤٹ ہے. اسی طرح جو دوسرے اس سٹریم کے ہم افسانہ نگاروں کی بات کریں وہ بھی وہیں پہ ہیں. ایک ایک افسانہ ان کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ یقیناً بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. اور جیسے آپ نے بہت اچھا اس کو پیرائے میں بیان کر دیا کہ ہر ایک کا جانرا جو ہے وہ دوسرے سے فرق ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ اگر تاریخی ایک ہمیں پوری ایک داستان جو ہے وہ نظر آتی ہے تو نیا قانون جو ہے وہ ہمیں ایک اور ہسٹوریک جو نظر آتا ہے، شعور ہے. اور سماجی پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو کالی شلوار اور اس طرح کے جو ہیں یہ ہمیں ایک اور نقطۂ نظر کی طرف لے کے جاتا ہے. تمام چیزوں کو کینوس بڑا براڈ ہے، ورسٹائل ہے. ہاں، ورسٹیلٹی جو ہے وہ بہت براڈ ہے، لیکن اتنے عظیم اور اتنے حساس، یہ حساسیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. ایک شخص جو اتنی گہری نگاہ رکھتا ہے، سوچ رکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے رویوں سے، سوچ سے، ناانصافیوں سے، محرومیوں سے، وہ خود زندگی میں کس چیز کا شکار رہا ہے اور اس نے زندگی میں سب کرنے کی کیا قیمت چکائی ہے. بے توجہی کا شکار جیسے کوئی شخص ہوتا ہے، اور ہر بڑا بندہ زمانے کے بے رحم رویوں کا ہمیشہ شکوہ کونا رہا ہے. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. اب جب یہ کہا گیا تو ایک میں نے پڑھا کہ آٹوگراف بک پہ منٹو نے اپنے کتبے کی ایک تحریر کسی کو لکھ کر دی اور اس میں کہا کہ یہ سعادت حسن منٹو کی قبر ہے جو آج بھی منو مٹی کے نیچے بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا. اور پھر جب منٹو کی قبر کا ریئل کتبہ ہم پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوح سعادت حسن منٹو کی قبر ہے.
جو آج بھی زیر زمین یہ سوچ رہا ہے کہ میں لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں تھا. اب یہ ہے جو اس کے ساتھ بھی ہوا. جن مطلب لوگوں کو اس نے ہیرو کے طور پہ لیا اپنے افسانوں کے اندر یا اپنی مختلف تحریروں کے اندر, اسی طرح کا رویہ لوگوں نے ان کے ساتھ رکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کے اندر وہ ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر صرف افسانہ نگاری میں نہیں ہے. ابھی ہم نے ان کے ریڈیائی ڈراموں پہ بات نہیں کی. جی پلیز, ابھی ہم نے خاکہ, میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے ریڈیائی ڈرامے پہ ایک ریڈیو کا پروگرام بھرپور انداز میں کیا ہوا ہے, وہ بھی بڑا شاندار پروگرام آن ایئر گیا تھا. تو خاص طور پہ جب ہم خاکہ نگاری ان کی دیکھتے ہیں تو ملکہ ترنم نور جہاں کے حوالے سے, نور جہاں سرور جہاں کے عنوان سے جو انہوں نے خاکہ لکھا ہے, اس کے اندر اس زمانے کی تاریخ, اس زمانے کے ثقافت, اس زمانے کے سیاسی سماجی حالات کا بھی ساتھ تذکرہ ہوتا ہے. طویل خاکہ ہے, کوئی چھوٹا 2-4 صفحوں کا خاکہ نہیں ہے, طویل خاکہ لکھتے ہیں, لیکن اس کے اندر اور بہت سارے پہلو بھی وہ سمو دیتے ہیں. قائد اعظم پہ لکھا ہے, قائد اعظم پہ لکھا, دیگر لوگوں پہ لکھا, چراغ حسن حضرت پہ ہے اور دیگر. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف افسانوں کے اندر ہی ان کی متنوع موضوعات نظر نہیں آتے, بلکہ جو مختلف اصناف ہیں نثر کی, ان میں بھی وہ بہت متنوع لکھنے والے. فلمی کہانیاں لکھی انہوں نے, جی, مکالمے لکھے ہیں. مکالمے, جو فلم کے مکالمے لکھے ہیں, وہ جو خاندان کے بعد, خاندان فلم تھی جو شوکت رضوی نے بمبئی میں, اس کے بعد نوکر فلم کے لیے بلایا گیا تھا بمبئی منٹو کو, لیکن بعد میں وہ پتہ چلا منٹو کو کہ وہ نوکر فلم کے مکالمے جو ہے وہ کسی اور سے لکھوا لیے گئے. اس پر پھر نالا ہو کے وہ چھوڑ کے آ گئے تھے بمبئی. تو ایک انانیت ان کے ہاں ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہی ایک رویہ کہ افسانہ لکھ کے کہتے ہیں قلم توڑ دیا کرتے تھے, جو کہ ایک بہت مشہور بات ہے کہ پینسلز جو ہیں کہ قلم جو ہے وہ ان کا ہوتا تھا اینڈ وہ اس کے بعد اسے توڑ دیتے تھے. سو یہ جو ایک خود شناسی بھی ہے اپنے اندر, اپنی اہمیت جو ابھی بیان کی, اپنی اہمیت, اپنی وقت, اپنی قدر و منزلت, اپنا مقام کا تعین وہ خود کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی بے باک ہیں. سو یہ بتائیے, اور پھر جو ہمیں معاشرتی رویہ نظر آتا ہے اب آ کے ایکنالج کیا گیا ان کو, ناٹ جسٹ ریسنٹلی, کتنا وقت لگا ہمیں اپنے اندر اتنی ہمت جمع کرتے ہوئے کہ ہم منٹو کا اعتراف کر سکیں کہ وہ ایک شخص اس قابل ہے کہ اس کی بڑائی ان میچڈ ہے. اور آج تک ہم دوسرا منٹو جو ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جو کہ پیرلل ہمیں نظر آئے اس طرح سے. یہ بات بالکل صحیح ہے. مثلا انہیں سلیبس میں شامل نہیں کیا گیا جی, اور ایک طویل عرصہ انہیں نظر انداز کیا گیا. یہ تو بعد میں جا کے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں یہ ڈاکٹر انوار وغیرہ نے انہیں سلیبس میں شامل کیا. تو ایک تو یہ ہے, اس سے جو خوف زدہ ہم رہے اور اس کی بڑائی کو ہم نے تسلیم نہیں کیا, اس کی اچھائیوں تک ہم نہیں پہنچ سکے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے ادیب کے اندر 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1 اس کا تصور انسان کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا اس کے اندر پورا عہد بولتا ہے. تو یہ منٹو کے یہاں دونوں چیزیں تھیں. مثلا وہ کہتا ہے کہ اپنے تصور انسان کے حوالے سے جو ہم ڈرائیو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیک پیدا ہوا ہے, جی, معاشرہ اسے برا بناتا ہے. اگر آپ معاشرے کو بدل دیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ ایک بہت شاندار بات ہے جو ہمیں ساری نظر آتی ہے. ورنہ عموماً یہی سمجھا جاتا ہے, مثلا یہ جتنا کرسچینڈم ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ انسان اپنے اولین گناہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. یہ اس سے بالکل الٹ بات ہے کہ انسان معصوم پیدا ہوتا ہے اور اسے اس کا ماحول خراب کرتا ہے. تو اسی لیے وہ پھر ڈسکس کرتا ہے طائف کو کہ طائف اگر بنتی ہے تو اپنے ماحول کی وجہ سے بنتی ہے, اپنی بری اکنامکس کی وجہ سے بنتی ہے, نہ کہ وہ اس کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے استحصال کی وجہ سے بنتی ہے. استحصال کی. اس لیے اس کے اندر اگر اتنا ہی آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اس جرم کو ختم کرنے کی, اس انسان کو ختم کرنے کے بجائے اس جرم کی وجوہات کو ختم کیجیے. بالکل ایسے ہی. تو ایک تو یہ ہے. باقی ڈاکٹر صاحب نے جدھر اشارہ کیا تھا نا سلمان صاحب نے کہ وقت بہت بدل گیا. آپ جانتے ہیں کہ ہم بلیک اینڈ وائٹ دور کی 60s کی فلمیں دیکھیں تو اس میں جو گانا ہیرو اور ہیروئن پہ فلمایا جاتا ہے, ہیروئن جو ہے وہ پورے دوپٹے میں ہے, ان کے درمیان 3.5 فٹ کا فاصلہ بھی ہے, اور اس دور میں فلم دیکھنا انتہائی اوباش کام سمجھا جاتا تھا, برا کام سمجھا جاتا تھا.
آج فلمیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں اور آج بھی برا سمجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو اخلاقیات کے حوالے سے بھی ایک ارتقاء موجود ہے, چیزیں بدل بھی رہی ہیں, اسی حساب سے منٹو ایکسیپٹ بھی ہوا ہے. خاص طور پہ پرویز مشرف نے جب ماڈریٹ انلائٹنمنٹ کا ذکر کیا تو اس دور سے پھر منٹو کی ایکسیپٹنس بڑھی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ منٹو کے اوپر سیمینار کروائے گئے, کانفرنسز ہوئیں, ٹی وی پہ پروگرام بہت ہوئے, ان کے اوپر بہت سارے ڈائلاگس ہوئے, پھر اس کے اوپر فلم بھی یہاں پر بنی وغیرہ وغیرہ. اور تو میرا خیال ہے کہ اب یہ بہترین دور ہے جس میں ہم ایک ہمہ جہت اور کثیر الجہت سماج میں رہنے کی اخلاقیات کیا ہوتی ہیں, کہ اگر ہم ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کے درمیان ہم رہتے ہوں, ایک محلے میں رہتے ہوں, ایک قوم کے طور پہ رہتے ہوں, تو ہمارے اندر کیا کنٹرڈکشنز ہوتے ہیں اور کیا کامنالٹیز ہوتی ہیں. ہم بطور انسان وہیں پر اپنا آپ دکھا سکتے ہیں کہ ہم کتنے کلچرڈ اور مہذب ہیں. منٹو یہ بتاتا ہے. بالکل صحیح. ریکگنیشن کی اگر آپ دیکھیں, تمام عمر ان کو تنازع کرتے رہے, جی, طنز کے نشتر چلاتے رہے, ان کو قید ہوئی, مطلب ایک گندگی کا بالکل ایک نشان لیبل کیا گیا ان کو, اور قید ہوئی, جرمانہ ہوا, اور انہی کو سب سے بڑے اعزازات بھی دیے, نشان امتیاز دیا, عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. لیکن کیا یہ الگ بات کے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. یہ آپ کے خیال میں یہ رویہ, یہ ہمارا قومی رویہ بھی ہے؟ سقراط نے ایک زہر کا پیالہ پیا تھا, وہ رقم ہے تاریخ میں. یہ جو زہر کا پیالہ پیا ہے منٹو نے, کہ جو پیالہ نہیں تھا ایز سچ, لیکن قطرہ قطرہ کر کے یہ زہر جو ان کے اندر اترا, یہ زہر ہی ہے نا جس میں ان کی جان لی. قسم پرسی, غربت, استحصال, مقدمات, سوشل بائیکاٹ, فیملی, بچے, ان کے ساتھ جو ایک مسلسل ایک جو ساری صورتحال ہے. اس میں بجائے ہم منٹو کی بیچارگی کو سامنے لے کے آئیں, یہ بتاتا ہے کہ ایک رائٹر کو, ایک کمیٹڈ رائٹر کو, ایک ایڈیالوجیکل رائٹر کو کیسا ہونا چاہیے. جب اگر اس نے اپنے عہد کے خلاف لڑنا ہے, اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اپنے نقطہ نظر کے ساتھ, تو اسے یہ سب سہنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا ماڈل ہے, بینگ رائٹر ایک بڑے ماڈل کے طور پہ وہ سامنے آتا ہے. جی, لیکن یہ ہمارا جو ایک رویہ ہے اس کے کس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ہماری بے حسی کو قدرتی طور پہ, ہم مجموعی طور پہ بحیثیت قوم ہم بے حس ہیں اور ہم ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کر پاتے. ہمارے ارد گرد جو سانس لیتے دھڑکتے ہوئے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے, اور ان کو وہ جو ڈیو ان کا جو ریگارڈ ہے, جو ان کی رسپیکٹ ہے, وہ بھی نہیں دیتے, اور ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں, اور مرنے کے بعد بھی چند دہائیاں گزر جانے کا انتظار کرتے ہیں. یہ جو رویہ ہے یہ صرف ایک عام کاری کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں ادبی حلقوں کی طرف سے بھی یہ ایک ناانصافی کا رویہ یا سلوک یا معاملہ جو ہے یہ سادہ؟ نہیں, میرے خیال میں اگر وہ عام کاری کی طرف سے ہوتا تو ان کا آج یہ مقام نہ ہوتا. ادبی حلقے بٹے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں ڈفرینٹ سب لابیز بھی ہوتی ہیں, لوگوں کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہیں, آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ادبی حلقوں نے انہوں نے بہرحال ایک مقام دیا. یہ ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے. اچھا, یہ جو ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی, ڈفرینٹ ادوار میں ڈفرینٹ سوچ پروان چڑھتی رہی, اور ان کو وہ مقام نہیں دیا گیا. یہ میرے خیال میں چونکہ ایوارڈ کے تھرو ریکگنیشن جو ہے, یہ تو صاحب اقتدار جو ہے انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہے. عوام کے لیے تو سب سے بڑی اس کی ریکگنیشن یہی تھی کہ لوگ اس سے آج بھی محبت کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی چیز, یہ آج سے چند برس پہلے, میرے خیال 2-3 دہائیاں پہلے, نیا قانون جو تھا انٹرمیڈیٹ کے نصاب کا حصہ تھا, مطلب حساب میں اس میں شامل کیا گیا. یہ ڈاکٹر انوار صاحب نے کیا وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود یہ فیڈرل بورڈ میں اور پنجاب کے بورڈز میں بہرحال ان کو کیا گیا. لیکن یہ بتدریج تھا اور آہستہ آہستہ ایکسیپٹیبلٹی ہوئی, ورنہ اتنی ینگ ایج میں چلا جانا. دیکھیں جو بڑے کام کرتے ہیں, کیٹس 25 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, آج بھی اس کی اوڈز لافانی ہیں. منٹو کا جو افسانہ ہے, جس طرح وہ تو ایک سرجن تھا, اس نے نشتر چلا. سرجن کا کام کس لیے ہوتا ہے, نشتر کس لیے چلاتا ہے, مریض کو اچھا کرنے کے. اور اسی طرح منٹو نے بھی وہ نشتر چلایا, اور ایونچولی وہ معاشرے میں جو سدھار چاہتے تھے وہ اسی کے لیے انہوں نے کیا. لیکن لگتا ہے سدھار آیا؟ آج بھی ہم کافر ہے, ملحد ہے, مار دو, جلا دو, ختم کر دو, یہ تو آج بھی, اور مجھے لگتا ہے زیادہ پرتشدد, زیادہ انتہا پسندی کی طرف سب چیزیں ہیں. یہ پاکٹس بالغ نظری کی جو پولیٹیکل, سوشل,
कल्चरल पॉकेट्स है हमारे यहाँ, वो उनकी तरफ से ज़्यादा है। Pockets have हम यहाँ become पे very 4 लोग strong. बैठे हैं, हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं और हम में से किसी का मंटो रिश्तेदार नहीं था। हम साहिब दिल हैं, साहिब दर्द हैं, हम समझते हैं आज भी उसके लफ्ज़ की हम तहसीन करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए कि उसने हमारे दिलों पे, हमारे लोहे दिल पे वो तमाम चीज़ें रकम की हैं। उन्होंने हकीकत बयान की है। हकीकत मैं एंड नोट की तरफ हम माइंड अप कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर साहब आप भी मजमूई तौर पे जैसे प्रोफेसर साहब ने बयान किया, बताया कि मुक़्तदर हलकों ने उनको उतना तस्लीम नहीं किया जितना उनका हक़ था। तो बाद में जब दहाइयाँ गुजर जाती हैं तो फिर उनको निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया पाकिस्तान के अंदर। और हमें बहसियत कौम, बहसियत तालिब इल्म, अदब के तालिब इल्म अभी बालिग़ नज़री की ज़रूरत है। और इस तरह के जो राइटर्स होते हैं जो इंसान को मौजू बनाते हैं, इंसानी नफ्सियात को मौजू बनाते हैं, उनको समझने के लिए भी हमें उसी सतह पे जाना चाहिए। ये नाक़दीन का काम है, क्रिटिक्स बैठे हैं, इनका काम है कि वो मंटो के अफसानों को और उनकी तहरीरों को अपने तनकीदी नज़रियात से देखें और लोगों तक, आवाम तक उनकी असल रूह को पहुँचाएँ, ताकि लोग समझ सकें और अदबी हलके समझ सकें और मुक़्तदर हलके समझ सकें कि मंटो जो है वो अपनी तहरीर के निश्तर जो चलाता था वो एक हकीम की तरह था। उसने तो बता दिया, डायग्नोस कर दिया कि मर्ज़ ये है, आगे मरीज़ जाने, उसके लवाहिकीन जाने। तो ये काम मरीज़ और लवाहिकीन का बनता है कि वो मुआशरे को सीधे रास्ते पर लाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी आप बात कर रही थी कि पाकिस्तान में हम दूसरा मंटो अगर नहीं पैदा कर सके तो ये हमारी समाजी सतह पर एक बहुत बड़ी नाकामी है। हमें मंटो से आगे चलना चाहिए था, लेकिन हम मंटो की कॉपी भी पैदा नहीं कर सके। ये अहम बात है। इतना बड़ा निशान इबरत बनाया गया कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आप ये सब सहेंगे। उनको निशान इबरत बनाना और अलग बात है, लेकिन अब सोसाइटी में जो खुलेपन की जो स्पेस है वो कम हुई है। और हमारा जो राइटर है उसने कुछ मौज़ूआत की तरफ देखना बंद कर दिया उस खौफ की वजह से। उसने अपने अंदर एक सेंसरशिप लगाई है, लिहाजा उसको पता है कि कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी चीज़ों में मैं उलझूंगा नहीं, कहाँ पर मुझे रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, तो वो सिर्फ उनको करता है। यही वजह है कि जिस बड़ी सतह पे ऊपर, बड़े स्केल के ऊपर उन्होंने लिखा, जिस शिद्दत के साथ लिखा और जिस बेदर्दी के साथ लिखा, वो इसलिए हमें उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। बिल्कुल सही। और जो भी उन्होंने लिखा, उन्होंने किसी ना किसी हलके को नाराज़ ज़रूर किया। ज़ाहिरी बात है, वो क्या सच आँखियाँ पांबड़ बलदा है, तो वो एक हकीकत है जो कि सच के साथ जुड़ी हुई है। आपने आज ये गुफ्तगू सुनी, बीइंग मंटो का एक बहुत बड़ा अकीदतमंद होने के हवाले से मैंने बहुत कम उम्री में उन्हें पढ़ा। मुझे लगता था कि तवाइफ़ के पास सिर्फ ख़रीदार जाते थे और वो जो दास्तान होती थी वो सिर्फ उन 2 लोगों के दरमियान महदूद होती थी। मंटो ने तवाइफ़ की जो बेचारगी है और उसकी जो सारी सूरत हाल है उसको एक हमदर्दी की निगाह से देख के पूरी दुनिया के सामने पेश किया। और बाकी लाइकवाइज कि अगर एक सिख है जिसको लग रहा है कि टोबा टेक सिंह तो मेरा है, ये मेरा है, मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ और क्यों मजबूर किया जा रहा हूँ अपनी घर से निकाले जाने पे, और वो वहाँ से नहीं जाना चाहता और वो वहीं पे जान देना जो है उसे गवारा है। तो ये तमाम वो मौज़ूआत हैं कि जो इंसानी सेंसिटिविटीज़ के साथ जुड़ते हैं, तो इनको इसी तरह से देखा जाना जो है वो बड़ा ज़रूरी था और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज के दौर में भी अगर हम इन मौज़ूआत के बारे में सेंसिटिविटी पैदा करें। कहते हैं किसी इंसान की अगर आपने बालिग नज़री देखनी हो तो औरत के बारे में उसका रवैया जो है उसको जान लें और सोचें और सुनें कि उसके नज़रियात क्या हैं। आपको समझ आ जाएगी कि वो इंसान कितना बालिग नज़र है, कितना जो है दानिशमंद है और कितना पढ़ा लिखा है। सो इसी एक एंड नोट के साथ मैं इजाज़त लूँगी, शुक्रिया अदा करते हुए अपने तमाम मेहमानों का। जनाब सलमान बासित साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रविश नदीम साहब बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर डॉक्टर अतर कसीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।